وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، عزت مآب ماں اور بہنوں، واقعی افک کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں جو ایک واقعہ آیا تھا، اس میں سے مختلف دروس اور عبرتیں سیکھنے کی باتیں، اس کا تذکرہ جاری اور ساری ہے۔ ایک تو ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کوئی بھی فیصلہ بندے کی زندگی میں آتا ہے تو اس میں اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، اس میں اس کے لیے خیر ہے۔ اور سورۃ النور کی یہ والی آیت ہم نے نقل کی جو اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم۔ ایک اور بات کا ہم نے تذکرہ کیا کہ اس واقعہ سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کا دفاع کرتا ہے۔ کیسے دفاع کرتا ہے وہ میرا رب جانتا ہے، کس موڑ پہ کرنا وقت ضرور لگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار چھوڑتا نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیے، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، ہمارا عقیدہ ہے، جب اللہ رب العالمین ہمارے دفاع کے لیے کھڑا ہوگا تو پھر پوری دنیا مل کر بھی میرا بال بھیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہی درس دیا تھا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَا يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اچھی طرح جان لیجئے کہ اگر پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں اور آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ آپ کو کوئی بھی نقصان، کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، جو فائدہ آپ کی قسمت و تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہی آپ کو پہنچ کر رہے گا۔ اور اس کے برعکس ایسے ہی اگر یہ پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں آپ کو نقصان دینے کے لیے تو یہ آپ کو ایک ذرہ برابر نقصان نہیں دے سکتے۔ ہاں، جو نقصان آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ تو اس بنیاد پر یہ ایک بنیادی بات ہے، عقیدہ ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے کہ ہم اپنے تعلق کو اپنے رب سے مضبوط کریں اور پھر ہمارا رب ہمارا دفاع کرے گا۔ اور جب رب دفاع پہ اترتا ہے تو پھر دنیا جہاں کے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج ہم ایک اور چیز کا تذکرہ کریں گے جو کہ اسی قصے کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی سورۃ النور میں جہاں اس بات کا تذکرہ کیا، جہاں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دفاع کیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت و بیزاری کا اس حوالے سے قرآن نازل کیا، اتارا ہے،
تو وہاں مسلمانوں کو، مومنوں کو دنیا میں، معاشرے میں زندگی گزارنے کے جو چند ایک بنیادی اصول ہیں، ان اصول میں سے بعض کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ سورۃ النور کی 12 نمبر آیت میں رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جس وقت یہ بات مدینے میں پھیلنا شروع ہوئی، جس وقت مدینے میں یہ بہتان بازی اور افتراء پردازی آپ لوگوں تک یہ بات پہنچی، تو تم لوگوں نے یعنی مومنین نے اپنے متعلق اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سن لی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، اچھا گمان کرنا چاہیے تھا، وقالوا ھذا افک مبین، اور کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ کھلا جھوٹ ہے، ہم کسی بھی بندے کی بات اس حوالے سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جہاں اس بات کا تعلق معاشرے میں دیگر لوگوں کے متعلق اچھا گمان رکھنے کے ساتھ ہے، وہاں بندے کی اپنی زندگی، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب زندگی گزاروں، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ادھر ادھر کی باتوں سے بالکل بچ کے رہوں اور اندر سے میں بالکل مطمئن رہوں، تو اس کے لیے لازم ہے، فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچا کر رکھے۔ عموماً اس وقت معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ انہی بدگمانیوں کی بنیاد پر ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں، ایسے ہی بدگمانیوں کی بنیاد پر طلاقیں ہوتی ہیں، انہی بدگمانیوں کی بنیاد پر رشتے اور ناطے ٹوٹتے ہیں، تعلقات جڑتے نہیں بلکہ ختم ہوتے ہیں، انہی بدگمانیوں کی بنیاد پر قومیں ٹوٹ رہی ہیں، بدگمانیاں ہیں۔ اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خصوصاً اس وقت ہمیں بحیثیت قوم اس چیز کو اپنانے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ دیکھیے گا بھائیو، اسلام ہمیں صرف عبادات کا درس نہیں دیتا کہ بھئی مسجد میں آئیں، 5 وقت نماز پڑھیں، عمرے کے لیے جائیں، حج ادا کریں، بس یہ آپ کی عبادت ہے اور یہ اسلام کا نام ہے، ایسے ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیے گا، اگر تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صرف انہی نمازوں اور روزوں کے لیے بنایا اور پیدا کیا تھا نا، اگر یہ ہوتا تو اس چیز کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہزاروں کھربوں ملائک موجود ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی تحمیدات، تقدیسات، تمجیدات، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے رکوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، یہ سب کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ سب کچھ پہلے سے موجود، اور اتنا کثیر تعداد میں یہ جو سعودی عرب میں اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے، بالکل اس کے اوپر آسمانوں میں بیت المعمور ہے، اور جیسے یہاں لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، سیم اوپر آسمانوں میں اللہ کا گھر جو بیت المعمور ہے وہاں بھی فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جاتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کی تعداد کیا ہے؟ صرف اس ایک روایت سے اندازہ لگائیے گا، تعداد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں اور وہ طواف کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب سے دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی تب سے روزانہ 70,000 فرشتے، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ فرشتوں کی تعداد کس قدر زیادہ ہے۔ اگر یہ طواف کرنا، اگر یہ نماز پڑھنا، اگر یہ روزہ رکھ لینا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا،
اللہ تعالیٰ نے اسی کو اسلام بنایا یا اسی کے لیے انسان کو بنایا تو یہ تو پہلے سے موجود ہے۔ فرشتوں کی شکل میں رب العالمین کا سب کچھ عبادت ہر طرح کی وہ ہوتی جا رہی ہے۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ اصل چیز معاشرت ہے، اصل چیز لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتے ہوئے حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے۔ حقوق اللہ کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ بنیادی چیز حقوق العباد ہیں۔ بندہ معاشرے میں زندگی کیسے گزارتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر اور اس کا رویہ کیا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کیا ہیں، اس کے اخلاق کا معاملہ کیا ہے۔ اور یہ بڑا سینسٹیو، انتہائی حساس معاملہ ہے۔ بہت سارے اس وقت کے مسلمان شاید کہ شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہے۔ بظاہر وہ نمازی ہیں، وہ بظاہر حاجی ہیں، بظاہر وہ عمرہ ادا کرنے والے، لیکن جب بات اس طرف آتی ہے تو اس میں پھر وہ زیرو ہوتے ہیں۔ اس میں پھر ان کے اخلاقیات اور ان کے رویوں کا معاملہ انتہائی صفر کی طرف جاتا ہے۔ اور وہ بیچارے پھر جو رب العالمین کو مطلوب ہے مسلمان، اس مسلمانی کے اوپر وہ پورا بیچارے نہیں اتر پاتے، اور اس کی وجہ سے پھر ان کی اپنی زندگی بھی انتہائی اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہے۔ ان کی اپنی زندگی بھی بیچارے اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ پھر اور لوگوں کے ساتھ جو اس کا رویہ ہوتا ہے، جو اس کے اخلاق ہوتے ہیں، جو اس کا لین دین ہوتا ہے، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ اور یہ اتنا حساس معاملہ ہے۔ صرف ایک حدیث اللہ کے نبی کی بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا۔ صحابہ کرام نے اس بندے کے حوالے سے اچھے کمنٹس کیے، بڑا اچھا بندہ تھا، نیک تھا، اللہ بخشش کرے، یہ وہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت، ذرا غور سے سنیے گا، خود سے پوچھئے گا بھئی میں کس کیٹیگری میں ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اتفاقاً ایک اور جنازہ آیا۔ صحابہ کرام کے جو کمنٹس تھے وہ کوئی اچھے نہیں تھے۔ اچھا ہوا گیا، جھگڑالو تھا، بدگمانیاں کرتا تھا، رشتہ داریاں توڑتا تھا، چوری کرتا تھا، حقوق العباد کا اس نے خیال نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب وہ کمنٹ سنے تو تب بھی اللہ کے نبی نے وجبت کا لفظ کہہ دیا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی نے اس سے قبل ایسی کوئی بات کی نہیں۔ جب وقت گزرا پوچھا اللہ کے نبی مسئلہ کیا ہے، آپ نے اس کے حوالے سے بھی وجبت کہا، اور دوسرے جنازے دوسری میت کے حوالے سے بھی آپ نے وجبت کہا، بات کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع کے اوپر فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم جو لوگ ہو نا انسان، تم اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو اس زمین میں، اور اس موقع کے اوپر جو تمہاری زبانوں سے بات نکلتی ہے کسی کے حوالے سے، جو تم تبصرہ کرتے ہو اچھائی کا یا برائی کا، رب العالمین اسی کے اوپر فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے الفاظ کو نقل کر کے فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے۔ جو پہلا بندہ گزرا، آپ لوگوں نے اس کی اچھی تعریف کی، اس کے لیے میں نے وجبت کہا، یعنی وجبت لہ الجنہ، اس بندے کے لیے جنت واجب ہو گئی، وہ بندہ جنتی ہے۔ جبکہ یہ دوسرا بندہ جس کے متعلق تمہارے کمنٹس اچھے نہیں تھے، میں نے وجبت کہا کہ وجبت لہ النار، اس بندے کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو گئی۔ اور یہ نمازوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ کتنے سارے نمازی ایسے ہیں جن کے معاملات اچھے نہیں ہیں، جن کے اخلاق کا معاملہ بڑا ویکنس اور ضعف اور سقم اور بیماریوں کا شکار ہے، مختلف امراض اس کو لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھی زندگی گزاریں، ہم ایک اچھے مسلمان بنیں، ہم کامیاب زندگی گزاریں، تو اس کے لیے لازم ہے، بہت سارے اس کے لیے اصول ہیں۔ ایک بنیادی اصول اس کے لیے پلے باندھ لیجئے گا، وہ ہے اچھا گمان کرنا، وہ ہے اچھے خیالات رکھنا۔ اگر آپ کو معاشرے میں کوئی بندہ، آپ کا مسلمان بھائی، آپ کی بہن، کوئی کسی کے حوالے سے آپ کی اس کے ساتھ کوئی نہ لگی ہے، جیسا کہ بالعموم ہم انسانوں کی فطرت ہے،
تھوڑی سی بات اس کے ساتھ دل میں کوئی چپقلش، کوئی ناراضگی آتی ہے، پھر ادھر سے بھی بات، ادھر سے بھی بات، اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، حالانکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ کام اس نیت اور اس بنیاد پہ کروں، لیکن وہ بدگمانیوں کے پل پھر باندھے جاتے ہیں۔ اس کو بھی جوڑ لیا، اس کو بھی جوڑ لیا، ادھر سے ایک رپورٹ پہنچی، وہاں سے ایک خبر پہنچی، یہ ساری باتیں، اور پھر بندہ بیچارہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر، اندر سے بیچارہ اتنا تنگ ہوتا ہے، بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ جبکہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ شریعت نے ہمیں کیا گائیڈ لائن دی، ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے کہ بھئی تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اچھا گمان رکھو۔ ابن سیرین کا ایک قول ابھی جمعے کے لیے تیاری کرتے سامنے سے گزرا، کہتے ہیں کہ ایک تو روایت اسلاف کے حوالے سے یہ بھی آتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اگر آپ کو کوئی کام دکھتا ہے، اس میں کوئی نظر آتا ہے، تو آپ اس کے لیے 70 عذر تلاش کریں۔ 70، ممکن ہے ایسے ہو، ممکن ہے ایسے ہو، ممکن ہے ایسے نہ ہو بلکہ ایسے ہو، ممکن ہے یہ معاملہ ایسے نہ ہو بلکہ ایسے ہو، 70 عذر۔ یعنی آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بھئی وہ جو آپ کو رپورٹ پہنچی، یہ جو آپ کے پاس ایک خبر پہنچی، یا آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھا، تو آپ اس کے لیے عذر تلاش کریں کہ ممکن ہے اس کا کوئی ایسا عذر ہو جو مجھے معلوم نہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے بھی یہی ایک قول آتا ہے، وہ بھی یہی درس دیتے ہمیں نظر آتے ہیں کہ بھئی تم اپنے مسلمان بھائیوں کی کمیوں کوتاہیوں کے لیے اعذار تلاش کرو، کہ ممکن ہے کوئی اس کے پاس ایک ایسا عذر ہو جو میرے پاس نہیں، جو میرے علم میں نہیں ہے، اور اس بنیاد پر اس نے یہ کام کر دیا۔ اچھا، یہ وہ بنیادی چیز ہے۔ قرآن میں رب العالمین نے سورۃ الحجرات میں اسی بات کا تذکرہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ یہ جو سورۃ الحجرات ہے لازمی پڑھیے گا۔ اللہ کی قسم، معاشرت اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ایک چھوٹی چھوٹی بات کیسے زندگی گزارنی، کن کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے معاشرے میں رہتے ہوئے، گھل مل کر رہتے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ جو گمان ہے، بدگمانیاں، ان سے بچا کرو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوا کرتے ہیں۔ بندہ ایسے ہی خیالی پلاؤ پکاتے پکاتے اپنا عقیدہ نظریہ بنا جاتا ہے کہ بھئی یہ بندہ ایسا ہے، جبکہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب ریالٹی بندے کو معلوم ہوتی ہے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے، جبکہ بندہ بدگمانیوں کا شکار ہو کے اپنے دل میں ایک باقاعدہ بلڈنگ بنا چکا ہوتا ہے کہ بھئی وہ فلاں بندہ تو ایسا ہے، یہ فلاں بندہ ایسا ہے، یہ فلاں بندہ ایسا ہے، یہ لوگ ہے ہی ایسے۔ اور پھر جب بندے کے دل میں لوگوں کے حوالے سے اچھی جگہ نہ ہو، اچھی رائے نہ ہو، تو پھر ان کے ساتھ وہ معاملات بھی، لین دین بھی اسی طرح کرتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے، لہذا سے بچ کے رہیں، اس کے پاس نہ جائیں۔ اگر اس کے حوالے سے کوئی خبر پہنچتی ہے تو پہلے سے دل میں ایک خیال آپ سوچ چکے ہوتے ہیں، ایک بلڈنگ بنا چکے ہوتے ہیں، فوراً اس کے اوپر مہر لگاتے کہ ہاں یہ تو ہے ہی ایسے، مجھے فلاں جگہ سے بھی اس طرح کی خبر پہنچی، فلاں جگہ سے بھی پہنچی ہے۔ تو لہٰذا شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ریلیکس ہو کے، بالکل آپ اندر سے ریلیکس ہوں، آپ اچھی زندگی گزاریں، پرسکون زندگی گزاریں، تو پھر بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اپنے مومن بندے کے لیے 70 اعذار، 70 عذر تلاش کریں کہ یہ عذر ہوگا، یہ عذر ہوگا، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی میں ایسی کوئی بات دیکھو یا اس کے حوالے سے آپ کو کوئی بات پہنچے، تو آپ لازماً جب تک آپ اس کے لیے کوئی عذر، یا جب تک آپ اس کے لیے بجائے منفی بات لینے کے مثبت جب تک لے سکتے ہیں تب تک لیتے رہیں۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی مثبت بات نہیں آتی مثال کے طور پہ، تو پھر کم از کم یہ کہہ دینا کہ ممکن ہے اس کے لیے ایک ایسا عذر ہو جو کہ مجھے معلوم نہیں، جس کی وجہ سے یہ بندہ، یہ میرا بھائی اس طرح کا عمل کرتا ہے۔ تو رب العالمین نے سورۃ النور میں معاشرت کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا
کہ بھئی تم لوگ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، اپنے متعلق اچھا گمان کرنا چاہیے کہ بھئی یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مسلمان دوست ہیں، مسلمان بہنیں ہیں ہماری. یوں آپ اندر سے ریلیکس ہوں گے، آپ کے اندر سے منفی سوچ ختم ہوگی، آپ کے اندر پوزیٹیوٹیز کا اس کی اکثریت ہوگی، مثبت سوچ ہوگی، اور آپ ایک اچھی زندگی گزارنے والے ہوں گے. آپ اندر سے اپنے دل کو نہیں کھائیں گے، اپنے گردے نہیں ختم کریں گے، آپ اندر سے اپنے کلیجے کو نہیں پھاڑیں گے، بلکہ آپ کی زندگی ریلیکس ہوگی، اچھی زندگی گزاریں گے. رسول اللہ علیہ السلام نے صحیح مسلم کے اندر یہ ایک روایت موجود ہے، فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اے مسلمانوں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ. کیوں؟ فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ یہ جو بدگمانی ہے یہ سب سے جھوٹی بات ہے، سب سے جھوٹی بات. یعنی جھوٹ کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان تمام تر قسموں میں سے سب سے بدترین جھوٹ وہ بدگمانی ہے. کسی مسلمان بھائی بہن کے حوالے سے ایک خیالی پلاؤ بنا دینا، ایک بات اس کے حوالے سے سوچ دینا کہ بھئی یہ ایسا ہے. آگے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ولا تجسسوا، تم آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو. دیکھیں اسلامی تعلیمات بہت کمال ہیں. پہلے بندے کے ذہن میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اپنے اس گمان کو ریالٹی کا جامہ پہنانے کے لیے بندہ جاسوسی کرتا ہے کہ یار یہ بات مجھ تک پہنچی ہے، میں ذرا دیکھوں تو صحیح واقعتاً یہ بندہ ایسا ہے. پھر ٹو میں لگا رہتا ہے، پھر اس بندے کی جاسوسی کرتا ہے، اس کے حوالے سے خبروں کو جمع کرتا رہتا ہے. اور پھر آگے شریعت نے ایک بتایا، جانتے ہیں کیا فرمایا؟ وَلَا تَحَاسَدُوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کرو. یہ ایک اور نتیجہ، جب بدگمانی پیدا ہوتی ہے پھر جاسوسی ہوتی ہے. یعنی بدگمانی ایک گناہ، جاسوسی اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک اور گناہ. آگے پھر ہوتا ہے کیا؟ وَلَا تَحَاسَدُوا، آپس میں حسد، آپس میں کینہ، آپس میں بغض شروع ہوتا ہے. آگے فرمایا رسول اللہ علیہ السلام نے وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ پھیرو کہ بھئی یہ ایسا ہے لہٰذا میں بول چال بند کر دوں، میں لہٰذا اس کے ساتھ بولتا نہیں، اس کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دوں. وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہیں رکھنا. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو. انما المؤمنون اخوہ، قرآن نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ یہ جو مومن ہے یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں بھائی چارے کو قائم کرے، اچھا گمان رکھیں. بنیاد بدگمانی سے شروع ہوتا ہے. بدگمانی ہوتی ہے، اس کے بعد جاسوسی، جاسوسی کے بعد بغض، بغض کے بعد کینہ، کینے کے بعد دشمنی، اور پھر وہ جو اسلامی اخوت ہے اس اخوت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. وہ اخوت پھر پارا پارا ہوتا ہے. اور آگے اس کا جو خطرناک ترین نتیجہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ باہمی جو انتشار و اختلافات ہیں، ان انتشار و اختلافات کی وجہ سے بیرون دشمن کو موقع ملتا ہے. اس وقت ہم پاکستانیوں کو بحیثیت قوم اس چیز کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ہم چھوٹے لیول پر بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے جو اس وقت ہماری قوم انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے. حکمران رعایا کے حوالے سے، رعایا حکمرانوں کے حوالے سے انتہائی بدگمانیاں اور اس قدر زیادہ ہے سوچ بھی نہیں سکتے. اور انہی حالات میں پھر جو دشمن ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. لہٰذا یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ بھئی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے 70 مرتبہ عذر تلاش کرنا، یہ مسئلہ ہوگا، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. کچھ بھی نہ ہو تو بالآخر یہ کہہ دینا کہ ممکن ہے کوئی ایسا عذر ہو جو کہ میرے علم میں نہیں ہے. ہم فوراً بغیر سوچے سمجھے کامنٹ شروع کر دیتے ہیں. ہم بغیر تحقیق اور ریسرچ کے، اس کی حقیقت کو جاننے کے بغیر ہم باقاعدہ اپنا ایک نظریہ بنا چکے ہوتے ہیں کہ بھئی نہیں یہ تو ہے ہی ایسے، اور یہ تو فلاں ہیں، اور یہ تو فلاں ہیں، جو کہ یعنی ہر ایک اگلی سیڑھی اسلام کی مخالفت کے اوپر ہم رکھتے جاتے ہیں. غیبتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں چغلیاں بھی ہوتی ہیں،
اس میں پھر بدگمانیوں کے بعد دشمنیاں بھی پالی جاتی ہیں، کینہ اور بغض بھی پالا جاتا ہے، اور اس کے جو انتہائی خطرناک ترین اثرات ہوتے ہیں، دشمن تو نقصان کرتا ہی کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہی اٹھاتا ہے، بنیادی چیز اعمال بھی رب العالمین نہیں دیکھتا۔ سنیے نا حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب العالمین سوموار اور جمعرات کے دن اعمال کو چیک کرتا ہے۔ وہ دو لوگ جن کے دلوں میں کینہ، بغض، آپس میں دشمنی، کدورت، نفرت، جو کہ بدگمانی سے اس کی سٹارٹ ہوتی ہے، شروعات بدگمانی سے ہے، رب العالمین ان دونوں کے اعمال کے حوالے سے کہتے ہیں ان کو سائڈ پہ کر دو، حتی یصطلحا، جب تک ان دونوں کی سوچ، جب تک ان دونوں کی فکر آپس میں ایک ہوتی نہیں، جب تک یہ لوگ آپس میں سلوک کرتے نہیں، تب تک میں نے ان کے اعمال چیک نہیں کرنے۔ اب ظاہری بات ہے جب اعمال رب العالمین چیک کرے گا تو نمبر ملیں گے، اب چیک ہی نہیں کرتا، دیکھتا ہی نہیں، وہ رب العالمین کی نظر سے، رب العالمین وہ اپنی نظر سے گزارتا ہی نہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا اچھا سمجھتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ابتدا کہاں سے ہیں؟ بدگمانی سے۔ شریعت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھا گمان رکھیں، اور خصوصاً جو اس وقت ہماری پاکستانی قوم کی اجتماعی کیفیت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک ہونے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ جب تک قوم یکجا ہوتی ہے، جب تک قوم ایک پیج پر ہوں، تب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، وگرنہ پھر اندر سے آستین کے سانپ نکلتے ہیں، پھر اندر سے اختلافات ڈالے جاتے ہیں، اور جو قوم اندر سے بگڑ جائے، جو قوم اندر سے نقصان اٹھانا شروع کر دے، باہر کا دشمن اتنا نقصان نہیں کر سکتا جتنا اندر سے ہوتا ہے۔ سنا ہے نا کہ کشتی باہر کے پانی سے نہیں ڈوبتی، جب پانی اندر آتا ہے نا تو تب جا کر وہ کشتی ڈوبتی ہے۔ اس کشتی میں ہزاروں ٹن، اگر وہ لانچ ہے، اگر وہ بڑی بڑی کشتیاں ہیں، اگر وہ بحری جہاز ہیں، اس میں ہزاروں ٹن کا مال ہوتا ہے، لیکن وہ ڈوبتے نہیں، وہ پانی کے اوپر تیرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب یہی پانی اندر آ جائے تو تب وہ بحری جہاز ہے، وہ کشتی ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے ڈوب جاتی ہے۔ لہٰذا ہم نے بہت زیادہ حساس رہنا ہے۔ یہ جو اس وقت پوزیشن بنی ہوئی ہے، جو کیفیت بنی ہوئی ہے، جو حالات بنتے جا رہے ہیں، خصوصاً میں گزارش کروں گا، خصوصاً میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے حکمرانوں کے حوالے سے اچھا گمان رکھیں۔ میں کھل کر کہتا ہوں، اور یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک قول نقل فرمایا، اور وہ قول کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ اتہموا رأیکم، یہ امام بخاری کے الفاظ ہے، میں نے آپ تک نقل کر دیے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی رائے کو اپنے حکمران کی رائے کے مقابلے میں متہم سمجھو، ناقص سمجھو۔ اس کی وجہ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو معلومات میرے حکمران کو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، جو سب کچھ اسے نظر آ رہا ہے، دکھ رہا ہے، لہٰذا اس کا فیصلہ، اور جو میرے پاس انفارمیشنز ہیں، جو میرے پاس معلومات ہیں، اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ میرے پاس سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میری عقل، میری سوچ کی اپروچ اس قدر ہے ہی نہیں کہ میں انٹرنیشنلی معاملات کو جان سکوں، جبکہ ان کے پاس انٹیلیجنس بیسڈ معلومات اور انفارمیشن ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، آئندہ کے لیے کیا کرنا ہے، پالیسی کیا بنے گی۔ اور میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں، آج پھر میں دہرا دیتا ہوں، ایک ایسا ملک جو کہ جب سے بنا ہے تب سے لڑائیوں اور جھگڑوں میں گھرا ہوا ہے، تب سے دشمن اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، تب سے دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، کبھی کس شکل میں، کبھی کس شکل میں، لسانیت کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ، مذہبی تفرقے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ اور اب تک کتنی بڑی بڑی جنگیں اس ملک کے اوپر مسلط کی جا چکی ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو کہ ایٹامک پاور، ایک ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے، اب اس ملک کی جو پالیسی ہوگی، اس پالیسی کا عارف اللہ کو بھی پتہ چلے، اس پالیسی کو عبداللہ عبد الرحمن بھی سمجھے،
اس پالیسی کو کسی کنڈکٹر اور کسی ڈرائیور کو بھی پتا ہو، وہ پالیسی کسی دکاندار کے بھی علم میں ہو کہ بھئی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا حالات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک مذاق ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پالیسیز کا مجھے علم ہو؟ اور اسی وجہ سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ بات نقل کی، ہم تک پہنچائی، اتہموا رأیکم، کہ تم اپنی رائے کو متہم سمجھو، تم اپنی بات کو ناقص سمجھو حکمرانوں کے رائے اور ان کے فیصلوں کے مقابلے میں۔ اور یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بات کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کروں۔ جس وقت چونکہ ہم نے بڑا کچھ دیکھا، ہمارے اوپر بڑا کچھ بیتا ہے، اور خود اپنے بزرگوں سے، اپنے مشران سے ہم نے یہ بات اپنے کانوں سے سنی۔ جس وقت 9/11 کا واقعہ ہوا، 9/11 کے واقعے کے بعد پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم نے امریکہ کو اڈے دینے ہیں، ہم نے امریکہ کو جگہ دینی ہے تاکہ یہیں سے ان کے جہاز اڑے اور وہ جا کر افغانستان میں طالبان کے اوپر اور دیگر جو جن کو وہ دشمن سمجھتے ہیں ان کے اوپر بمباری کرتے رہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس وقت کفر کے فتوے لگائے، بہت سارے لوگوں کو ناقص معلومات کی بنیاد پر آج وہ لوگ اپنی ان باتوں کے اوپر پچھتا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حالات اور وقت نے وہ سب کچھ کھول کر کے بتا دیا کہ اس وقت جو کچھ تھا وہ کچھ اور تھا، وہ صرف دکھاوا تھا۔ ہمارے بزرگ، ہمارے مشران اس وقت کے لیڈرز کے پاس گئے، ان کو قرآن کا تحفہ بھی دیا، اور ان کو پھر سورۃ النور کی ایک آیت کھول کر کے ان کو سمجھایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ یہ پوری آیت ہے کہ وہ حکمران جو مسلمانوں کے حکمران بن جائے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور پھر قرآن اور سنت کی روشنی میں اس وقت کے لیڈرز کو کھول کر سمجھایا گیا کہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خود بھی اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، ولا یحقرہ، اور نہ ہی وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے گا، ولا یخذلہ، اور نہ ہی یہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دشمن کے حوالے کرے گا۔ یہ اسلامی بھائی چارے کا تقاضا ہے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا، کہتے کہ اس وقت کے لیڈر سے جب ہمارا لیکچر ختم ہوا صرف 3 لوگ بیٹھے، ایک وہ لیڈر، 2 لوگ ہمارے بزرگ، اور ان کو قرآن اور سنت کی روشنی میں نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ بھائی جو کچھ تم کرنے جا رہے ہو یہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درست اور ٹھیک نہیں۔ آگے سے جو ہمیں جواب ملا وہ جواب یہی تھا کہ حافظ صاحب محترم، آپ اچھا گمان رکھیں، ہم نے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا جو اہل اسلام اور اہل پاکستان کے مخالف ہو، لیکن پوزیشن اس وقت یہ ہے، حالات ایسے بن چکے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں۔ اور تب بھی انہوں نے اپنی پالیسی ہمارے بڑوں کے سامنے بھی واضح نہیں کی کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہماری پالیسی کیا ہے، ہمارے ارادے کیا ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک جنگ ہے، اور جنگ شریعت نے ہمیں بتایا کہ الحرب خدعہ، جنگ جو ہے نا وہ دھوکے کا نام ہے۔ جو بندہ دھوکے میں زیادہ تیز ہوتا ہے وہی بندہ جیتتا ہے، وہی بندہ چیتا بنتا ہے، وہی بندہ آگے بڑھتا ہے۔ لہذا خدا را میری گزارش ہے، اس وقت قوم کو اپنے حکمرانوں کے حوالے سے اچھا گمان رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، کیوں نہیں اچھا گمان کرتے مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے حوالے سے؟ اللہ تعالیٰ نے انفسہم کہا ہے، اپنی جانیں، کیونکہ یہ جو مومن ہے نا یہ کالجسد الواحد، یہ ایک جسم کے مانند ہے۔ مومن یہ جتنے بھی ہیں ایک وجود اور ایک جسم کے مانند ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، اپنے متعلق انہیں اچھا گمان کرنا چاہیے تھا، اور یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، یہ تو واضح جھوٹ ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ خصوصاً مملکت خداداد پاکستان کا حامی اور ناصر بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو اس وقت ایک خلفشار اور انتشار کا ہم لوگ شکار ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو الفت اور محبت میں بدل دے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔